کم از کم بہتر ایجوکیشن دے سکتے ہیں. کیونکہ ابھی پھر سے پرابلم آتا ہے کہ وہاں اب مجھے میاں والی کا جو 2 تحصیلیں ہیں، عیسیٰ خیل جو تحصیل ہے وہ بڑی ریموٹ ہے، تو ادھر ساری جو بچیوں کے اسکول ہیں وہ بند پڑے کیونکہ وہ بچیاں پڑھتی نہیں ہیں، وہاں فیمیل ٹیچرز نہیں ملتی، تو وہ ایک وشس سرکل میں پھنسے ہوئے. نرسز نہیں ملتی وہاں، کیونکہ وہ دور علاقہ، یہاں سے لیڈی ڈاکٹرز جاتی نہیں ہیں، وہاں سے ڈاکٹرز پروڈیوس نہیں ہو رہی، تو ایک وشس سائیکل میں یہ بڑے بیکورڈ علاقے پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم ان علاقوں کے اندر جب تک ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ ہوتا تو ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اس کے ذریعے. یہ جو آپ نے نئی چیزیں آپ اور میرے خیال میں اس سے آپ نے سیکھا بھی بہت ہے، اس میں بڑی لیسنز ہیں. یہ بڑا اچھا کیا آپ نے وہ جو انٹریکشن کیا، کیونکہ جب آپ نے انٹریکشن کیا ہوگا لوگوں سے تو کئی چیزوں کا آپ کو پتہ چلا ہوگا جس سے آپ امپروو کر سکتے ہیں. جو فائنلی جو آپ کی آخر میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے، ایک کریکولم سنگل سلیبس، یعنی کور سلیبس جو ہے سارے پاکستانیوں کے لیے وہ ایک ہو. یہ جب بھی انشاءاللہ اللہ باری دے گا تو ہم ایک سلیبس لے کے آئیں گے. یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہوگا، آپ کو اس میں بڑی رکاوٹیں آئیں گی، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے. یہ کرنٹ جو سسٹم ہے، یہ جو ملک میں ڈویژنز پیدا کرتا ہے، اردو میڈیم، انگلش میڈیم، دینی مدرسے، یہ ملک کو یہ ہمیں ایک قوم نہیں بننے دیتا. صحیح بات ہے. آپ جن لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کو ڈی پاکستانائز کروا دیتے ہیں، یعنی پاکستانیت ان میں کم کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. یہ ہر جگہ جدھر کلونیل سسٹم آف ایجوکیشن تھا، جدھر میں وہ پڑھا تھا سنگاپور میں، وہاں چائنیز میڈیم، انگلش میڈیم، وہاں بھی پوری ایک ڈویژن آ گئی ایلیٹ کو، اور یہ ہر جگہ انڈیا کے اندر بھی انہوں نے گریپل کیا. تو یہ ایک سلیبس ایک قوم بنائے گا، اور اس کا جو کورس سبجیکٹس ہیں وہ سب کو پڑھنا چاہیے. سو اس سے یہ ایک انقلاب ہے میرے لیے. اور انقلاب کے علاوہ جو ہم اپرچونٹیز نہیں دیتے اپنے نچلے طبقے کو اوپر آنے کے لیے، پوری ایک لمٹ ان کے پوٹینشیل پہ لمٹ پیدا کر دیتا ہے یہ جو ہمارا سسٹم ہے. تو نمبر 1 وہ. سیکنڈلی دینی مدرسوں کو مین سٹریم کرنا، یہ بہت بڑی یہ انشاءاللہ یہ آگے آپ جا کے یہ بہت بڑی سروس ہے پاکستان میں. آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے GW لیٹنر کی کتاب، وہ میں نے پڑھی، جو پہلا گورنمنٹ کالج کا پرنسپل تھا، لائٹنر. اس نے جو پورا بتایا کہ کیسے انگریزوں نے ہمارا مسلمانوں کا ایجوکیشن سسٹم ختم کیا 1857 کے بعد. اور انگریزوں نے جب اس سے پہلے اس نے پنجاب کی لٹریسی ریٹ دکھائی تھی تقریباً 80% تھی. کیسے ایک بڑی یہ لٹریٹ قوم تھی، اور کیسا جو پرانا سسٹم تھا وہ بڑا زبردست تھا، اور کیسے جو مدرسوں کی ٹاپ لائن سٹینڈرڈ بہت اونچی تھی، اور ان کے سب یعنی اسٹرانومی، فلسفیز، ایرسٹوٹل، یہ سب پڑھایا جاتا تھا. اور کیسے انہوں نے ان کی انڈاؤمنٹس ختم کی، اور ان کے سارے اینڈ میں ان کو تنخواہوں پہ رکھا، سٹاف کیا سسٹم. اور ایکچولی 1857 کے بعد لٹریسی گرتی گئی جو تھے. سو یہ جو آپ دینی مدرسوں کو، اور دینی مدرسوں میں سارے سکھ بھی جاتے تھے، ہندو بھی جاتے تھے، یعنی سب پڑھتے تھے وہاں جا کے. تو وہ جو سسٹم ہمارا تباہ ہوا اور اب مدرسوں کو بالکل آئسولیٹ کر دیا، یہ بہت بڑی سروس آپ کر رہے ہیں. تو اور جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی، اس کی بڑی ضرورت ہے. اور سکلز ایجوکیشن سب سے امپورٹنٹ ہے اس وقت. سکلز ایجوکیشن، کیونکہ ینگ پاپولیشن ہے، ان کو روزگار چاہیے. جب تک آپ ان کو ہنر نہیں سکھائیں گے تو وہ ان کو روزگار، تو یہ ہماری پرائرٹی ہے. شفقت، جتنی بھی آپ کو مدد چاہیے گورنمنٹ کی، کیونکہ یہ پرائرٹی ایریا ہے ایجوکیشن، اس میں بھی ہمارے 2 صوبوں میں تو ہم پوری طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، پنجاب میں اور پختونخوا میں، اور بلوچستان میں بھی اصل میں کولیشن گورنمنٹ ہے. تو ہم کم از کم ان پروونسز کے اندر، اور یہ اسلام آباد کو پلیز ایک ماڈل بنائیں. اسلام آباد میں سارا جو آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، تاکہ اس کو ایک سارے دیکھیں کہ یہ
ماڈل ایجوکیشن ہمارا یہ جو علاقہ اسلام آباد ایریا کو اس کو پلیز بنائیں.